أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہما عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن خوشبو نات، جو کہ احمد ساؤنڈ اور لجپال ساؤنڈ کے زیر اہتمام کروائی جاتی ہے۔ ہر سال کی طرح نئے پھولوں کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں، اور اس بار ہم نے اپنی ٹرانسمیشن میں دین اور اسلام کے ساتھ دنیا کو بھی لے کر چلنے کا سوچا کہ انسانوں کے لیے آسانیاں کیسے پھیلائیں۔ ہماری فرسٹ رمضان سے جو ٹرانسمیشن چلی اس میں بھی یہی باتیں کی گئی تھی، آج بھی کافی دنوں کے بعد پھر سے وہی بات دہرائی جائے گی۔ تو بات کرتے ہیں انسانیت کی، تو انسانیت کے ناطے جو لوگ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو اللہ کے دل میں، جو اللہ کی نظر میں اچھا ہونا چاہتے ہیں، جو اللہ کی نظر میں اچھا بننا چاہتے ہیں، وہ انسان ہو کر انسان کی ہیلپ کرتا ہے۔ یا اللہ پاک بھی فرماتا ہے کہ مجھے راضی کرنا ہے تو میرے بندوں کو راضی کرو، میں خود بخود راضی ہو جاؤں گا۔ کیونکہ پنجابی کی کہاوت ہے اور ایک کلام بھی ہے کہ جے تو رب نو منانا پہلے یار نو منا، رب من جاندہ یار نو منانا اوکھا ہے۔ کہ انسان جو ہے، بندہ اللہ کا ایسا ہے کہ بضد ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ جی ناظرین، میرے ساتھ جو آج مہمانوں نے مجھے جوائن کیا ہے، آج کی ٹرانسمیشن کو جوائن کیا ہے، جو ہمارے بہت ہی خوبصورت ثناخواں جناب، السلام علیکم فرید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ فریدی صاحب، کمال کی بات کہ آج آپ کتنے دنوں بعد ہمیں نظر آئے ہیں، سالوں بعد نظر آئے ہیں۔ چینلز پر دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، ہر شوز میں دیکھتے ہیں، لیکن آج لائیو آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، اللہ پاک الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک، بڑی خوشی ہوئی کہ بڑے عرصے بعد ایک بار پھر ہماری ملاقات، اور اسی سیٹ پر ہوئی تھی، اسی سیٹ پر دوبارہ یہیں پر ہی ملاقات ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، آپ کی پوری ٹیم کو برکتیں عطا فرمائے، اور یہ جو خاص طور پہ یہ پروگرام آپ لے کر چلے ہیں، اللہ پاک اس میں آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آمین، بہت شکریہ۔ تو اس کے ساتھ ہمیں جو دوسری ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن جوائن کیا ہے، بات کرتے ہیں پاکیزہ عباس سے۔ السلام علیکم پاکیزہ۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ سے بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ روزہ رکھا ہے؟ جی، کہاں؟ دل میں۔ دل میں رکھا ہے؟ اچھا، اکثر میں نے پوچھا ہے، بچے کہتے ہیں جی ہم نے گھر پہ رکھا ہے، تو پاکٹ میں رکھا ہے، تو آپ گھر پہ نہیں رکھ کے آئیں؟ نہیں، میں دل میں رکھا۔ اوہ ویری نائس۔ اور کیا کرتی ہیں آپ پاکیزہ؟ میں ثنا خان ہوں اور نعت خوانی کرتی ہوں، بس حضور کی۔ چلیں جی، اللہ پاک مزید برکتیں عطا کرے۔ تو میں چاہوں گی فریدی صاحب، اگر ہمارے آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہو جائے تو بہت ہی سکون اور کیفیت کا سما بن جائے گا۔ بالکل جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کر دے کرم رب سائیاں، 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 کر دے کرم رب سائیاں۔ میری چولی پر دے مولا، میری چولی پر دے مولا، میں تیرے در تے آیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں۔ میرے مولا، میرے مولا، مولا میرے مولا، میرے مولا، مولا میرے مولا، میرے مولا۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے،
کر دے پاوڑ والا مولا کر دے کرم رب سایا 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 دعا کرتے ہیں کہ جو بے اولاد ہے اللہ پاک انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے جو بے گھر اللہ پاک انہیں اپنا گھر عطا فرمائے جو بے زر ہے مالک انہیں زر عطا فرمائے اور ان ناموں کے صدقہ ہماری اللہ پاک مغفرت آسان فرمائے شعر سنیے صدقہ حسن حسین دا مولا چولی دے وچ پا دے چولی دے وچ پا دے صدقہ حسن حسین دا مولا چولی دے وچ پا دے چولی دے وچ پا دے در تو خالی کوئی نہ جاوے ایسا کرم کما دے ایسا کرم کما دے تینو واسطہ اس سونے دا تینو واسطہ اس سونے دا جتیاں تو قسماں چاہیاں کر دے کرم رب سایا 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 میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے 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 مولا 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 کر دے کرم رب سایا کر دے کرم رب سایا بیمارا دی سونے رب دور گوے بیماری دور گوے بیماری میرے مولا 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 مولا میرے مولا میرے مولا گوے بیماری دور گوے بیماری تے اولاد نرینہ سب نو دور گوے لاچاری دور گوے لاچاری زہرا دا صدقہ مولا زہرا دا صدقہ مولا پنج تن دا صدقہ مولا پنج تن دا صدقہ مولا بارہ دا صدقہ مولا چودہ دا صدقہ مولا پنج تن دا صدقہ مولا نبی پاک دا صدقہ مولا اج سب دیا ہون پلائیاں کر دے کرم رب سایا کر دے کرم رب سایا کر دے کرم رب سایا سبحان اللہ فرید بھائی بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اسے نبھایا اور ہم سب کے لیے پیش کیا اور سب سے بڑی بات ایک دعائیہ کلمات تھے ہم سب کے لیے کہ پوری کائنات کی اللہ پاک کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد کا صدقہ اللہ پاک ہم سب کو عطا کرے. جی بہت شکریہ فرید صاحب. نیکسٹ بات کرتے ہیں ہم اب جو بات کرنے جا رہی ہوں وہ بات ہے انسانیت کی. دعائیں تو ہم بہت کرتے ہیں لیکن پریکٹیکل کوئی نہیں کر کے دکھاتا. فرید صاحب جو بھی میں بات کرنے لگی ہوں کہ پریکٹیکل کوئی نہیں کر کے دکھاتا اور جنہوں نے کر کے دکھایا ہے میں ان کو تقریباً سیکنڈ ٹائم یہ لوگ آ رہے ہیں لیکن پہلے جو آئے تھے وہ کامران صاحب آئے تھے, چودھری کامران یوسف صاحب. تو اب جو آئے ہیں جناب ان کی بات کرتے ہیں. بات کرنے سے پہلے میں کہوں گی کہ انہوں نے جو آسانیاں پھیلانے کا سوچا ہے اللہ پاک نے انہیں
اتنی عطا فرمائی ہے کہ وہ خود اپنے لیے اپنی کمائی سے اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں سے دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، ایون کہ چاہے وہ کسی کا فائنینشلی سپورٹ ہو یا بزنس ہو یا پھر ان کی سوسائٹی کے حوالے سے ہو. اب جو بات کرنے جا رہی ہوں بات بہت غور سے سنیے گا اور اسے نوٹ بھی کیجیے گا کہ میں بات کرنے جا رہی ہوں کے بی ڈیولپرز والوں کی طرف سے. جو آج کل سوسائٹیاں آئی ہیں آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ آسانیاں ہیں، اور جو لوگ گھر سے پیسے جمع کر کر کے تھک گئے ہیں اور وہ بھی خرچ ہو جاتے ہیں مگر گھر نہیں بنا پا رہے، اپنے سپنوں کا شہر، اپنے سپنوں کا گھر، اپنے خوابوں کا گھر نہیں بنا پا رہے، وہ ان سے رابطہ کریں اور یہ لوگ ضرور آپ کی ہیلپ کریں گے اور آپ کے لیے آسانی فرمائیں گے. بے شک اللہ پاک آسانی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے. جی میں بات کر رہی ہوں کے بی ڈیولپرز مین کے فار کامران، بی فار بابر. دونوں بھائی ہیں اور آپس میں دونوں بزنس پارٹنر بھی ہے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ بہت مل کر چل رہے ہیں. اللہ پاک انہیں نظر بد سے بچائے اور انہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور مزید برکتیں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. جی بات کرتے ہیں بابر صاحب سے. السلام علیکم بابر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. بہت فریش ہیں اور نورانی چہرہ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے ناظرین کس طرح سے انہوں نے ورکنگ کی ہے، اس کے اکارڈنگ اللہ پاک چہرے پر بھی نور عطا کرتا ہے کہ جو آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پھیلاتے ہیں. جی بسم اللہ کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ مس نے ابھی بتایا ہے کہ ہم لوگوں کی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے مختلف کاروبار لے کے آتے ہیں. ابھی جو زندگی میں معاملات چل رہے ہیں عوام کے، وہ مشکلات رہائش کے لیے بارے میں زیادہ چل رہے ہیں. لوگوں کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں، لوگ ان پریشانیوں سے بہت زیادہ پریشان ہیں. دیکھیں ہر بندے کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اپنا گھر لے سکے. رینٹ کے جو گھر ہوتے ہیں ان میں مختلف پریشانیاں ہوتی ہیں، مالکان کی طرف سے مختلف ایشوز ہوتے ہیں. ماہانہ بیس پہ جو رقم دی جاتی ہے وہ نہیں ادا کر پاتے. غریب عوام آج کل کی روٹی سے تنگ ہے، وہ اپنے گھر کا کرایہ کیسے ادا کر سکے؟ ایسے ہی ہے بہت مشکل سے. اور آج کل تو کرائے بھی اتنے زیادہ بڑھا دیے ہیں لوگوں نے، اتنے رینٹ بڑھا دیے ہیں. جن کے پاس گھر ہے، جو مالک مکان ہے، انہیں بھی چاہیے کہ تھوڑی شفقت فرمائیں، ہاتھ ہولا رکھیں اور کرائے جو ہیں وہ کم لیں. ایسے جو غریب غربا لوگ ہیں ان کے کھانے کے لیے بھی بہت پریشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ کمانے والا ایک ہے اور کھانے والے 10 ہوں تو گھر کہاں سے بنے گا. تو اس کے لیے کیا آپ نے نئی کوئی اسکیم نکالی ہے کہ جو بہت ہی کنجسٹڈ لوگ ہیں، کمائی کم ہے، لو بجٹ میں کوئی گھر ایسا کوئی؟ جی بالکل، ہم نے مختلف ایریاز میں مختلف سوسائٹیز بنائی ہیں جن میں ہم نے ایک اپنا وین یہ رکھا ہے کہ جو غریب عوام ہے وہ اپنا گھر لے سکے، اور وہ گھر لے سکتے ہیں ایک ساتھ میں. دیکھیں غریب عوام کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ایک ساتھ اپنا گھر لیں جس کے وہ مالک ہوں. تو ہم نے ایک ساتھ میں اپنی تمام سوسائٹیز میں یہ آفر نکالی ہے عوام کے لیے کہ وہ اپنے گھر وہاں پہ ہم سے لے سکتے ہیں ایک ساتھ میں. وہ بیانہ دیں گے، بیانہ دے کر اپنے گھر کا قبضہ لیں گے اور وہ رہائش کریں گے. اپنے گھر میں رہائش کرتے یعنی کہ جیسے ہی بیانہ کریں گے وہ مالک بن جائیں گے. تو وہ پلاٹ ہوگا یا گھر بنا ہوا ہوگا؟ گھر بنا ہوا ہوگا. اچھا، تو اس کا گھر کا کیا سسٹم ہے؟ اگر 3 مرلے کا کسی نے گھر لینا ہے تو اس کا کیا سسٹم ہے؟ اس کا ہم نے ایک بہت کم بجٹ میں ایک بیانہ رکھا ہوا ہے. وہ یہ بیانہ دیکھیں تیسرا حصہ ہوتا ہے، یہ تیسرا حصہ بیانہ ہم نہیں لے رہے ہیں. ہم تیسرے حصے سے بھی کم لے رہے ہیں، کم بیانہ لیتے ہیں، کیونکہ غریب عوام کو اگر ریلیف دینا ہے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ہم اپنی عوام کے لیے، ہم اپنی پاکستانی عوام کے لیے لو بجٹ میں کم ایڈوانس میں گھر دے رہے ہیں، اور یہ ہے کہ عوام نے پھر اپنے گھر میں بیٹھ کے قسطیں ادا کرنی ہیں. اب کہتی ہوں کمال کی بات، ہم نے جو ہے کہ ایک ساتھ بھی انتہائی کم رکھی ہیں. ایک ساتھ کا شیڈول اب بنایا ہوا ہے ہم نے. پھر بھی ایک بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا ایڈوانس نہیں ہے، میرے پاس کم ایڈوانس ہے، تو مجھے بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ہاں جی، ہم پھر وہ بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ہم، اور ان کو ہم گھر کی چابی دیتے ہیں. وہ بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک ساتھ ادا کرتا ہے. وہ اپنی مرضی کا پیمنٹ شیڈول طے کرتا ہے. کمال کی بات. فرید صاحب دیکھیں ذرا، اب یہ بھی کتنی بڑی بات انہوں نے کی ہے کہ جتنے اگر کم بجٹ میں بھی وہ آئے ہیں تو ان کو بھی انہوں نے سیو کر کے انہیں وہ گھر عطا کرنا ہے. یعنی کہ آسانی پھیلانے کے کوئی حد تو ہوتی ہے، لیکن آپ لوگوں نے حدوں سے بھی زیادہ اس کو لوگوں کے لیے آسانیاں بنا کر، اور یہ سوسائٹیز جو ہاں آپ دے رہے ہیں
تو ہم سب کے لیے یہ بہت فائدہ مند بات ہے. تو اب بہت سے لوگ میرے ساتھ اس ٹائم اٹیچ ہیں جو آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اس معاملے میں. تو وہ آفٹر ٹرانسمیشن میں آپ سے بات کروں گی اور بتاؤں گی کہ لوگ آپ سے انفارمیشن بھی لینا چاہ رہے ہیں, کیونکہ یہاں زیادہ تر سب بے گھر ہی ہیں اور کرائے پہ ہیں. بالکل کرائے پر ہیں. تو ان کو کیسے ہم لوگ فیسیلیٹیٹ کرنا, یہ آپ نے ابھی سب کو بتا دیا ہے. اس کے بعد بھی ٹرانسمیشن کے بعد بھی جو لوگ یہاں موجود ہیں جو آپ سے بات کرنے آئے ہیں گھر کے معاملے میں, وہ بھی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ اپنی فیلنگ شیئر کرنا چاہتے ہیں اور لو بجٹ میں اپنے گھر کی جو ہے ریکوائرمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آپ کے جو پی اے ہیں, پرسنل اسسٹنٹ جو آپ کے سارے کام کو اسسٹ کرتے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی اعظم صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو خوشبو نعت کی پوری ٹیم کا شکریہ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ اتنا ایک اچھا پلیٹ فارم اور اس بابرکت مہینے کے اندر آپ نے یہ ریکارڈنگ آپ نے شروع کی ہے. ماشاءاللہ سے آپ کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. میرا تعلق جی KB ڈیولپرز کے ساتھ ہے. ایز اے GM سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں دیکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ سے آپ کو ہمارے باس چودھری بابر صاحب نے تمام ڈیٹیل بتائی ہے کہ KB ڈیولپرز کا ایک ہی مشن ہے, اور وہ یہ مشن ہے کہ ہم نے ہر غریب بندے کو, کم آمدنی والے بندے کو ہم نے چھت دینی ہے. سبحان اللہ. یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت نیک کام ہے. نیکی کی طرف آ جاتے ہیں, دین کی طرف. جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آسانیاں پھیلائیں وہی آپ کر رہے ہیں. بالکل. جزاک اللہ. تو سب سے پہلا ویژن ہمارا یہی ہے کہ ہر غریب بندے کو, ہر کم آمدنی والے بندے کو اپنی چھت ملے. دوسرا, اللہ پاک کی ذات بھی قرآن پاک میں فرماتی ہے کہ جب آپ میری مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو میں آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کروں گا. بے شک بے شک. تو ہمارا مقصد جو ہے وہ نیک ہے, اور وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کی مخلوق کے لیے جس اسٹیج تک جا سکتے ہیں ہم آسانیاں پیدا کریں. تو الحمدللہ KB ڈیولپرز کافی عرصے سے لاہور شہر کے اندر جو ہے ایک جانا پہچانا نام ہے. ٹھیک ہے, ہر سوشل میڈیا استعمال کرنے والا بندہ یا سوشل میڈیا سے جڑا ہر جو بندہ ہے وہ اس کو جانتا ہے. KB ڈیولپرز نے بہت ساری سوسائٹیز بنائی ہیں. لو بجٹ ہاؤسنگ انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے, اور ماشاءاللہ ہیوی پروجیکٹ, بڑے پروجیکٹ تو ہر کوئی بنا رہا ہے. وہ تو آپ کو کراچی سے لے کے کشمیر تک ہر شہر میں مل جائیں گے, لیکن ان تک جو ہے وہ رسائی نہیں ہو سکتی. رسائی نہیں ہو سکتی کیونکہ پاکستان ہمارا جو ملک ہے ماشاءاللہ سے اس میں اللہ پاک نے کسی چیز کی کمی نہیں دی, لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں یا ایسے وسائل ابھی تک ہیں کہ جو عام عوام کی پہنچ سے بہت دور ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں کہ کم آمدنی میں 30 سے 40 ہزار روپے سیلری ابھی بھی پاکستان کے اندر 60% جو نوکری پیشہ لوگ ہیں ان کی سیلری 30 سے 40 ہزار, جس میں 30 سے 40 ہزار میں انہوں نے پورا مہینہ اپنا بجٹ بنانا ہے. اس میں انہوں نے گھر بھی چلانا ہے, اپنے بچے بھی آپ نے جو ہے ان کو بھی تعلیم دلوانی ہے اور اپنے گھر کا کرایہ بھی دینا ہے. تو اس میں مینیج کرنا بہت مشکل ہے. تو سب سے پہلے KB ڈیولپرز نے یہ ویژن شروع کیا ہے کہ ہم نے منیمم ہم نے کم سے کم انسٹالمنٹ رکھنی ہے منتھلی. ٹھیک ہے, اور لوکیشن وہ دینی ہے جس پہ تمام فیسلٹیز موجود ہوں. تو اعظم صاحب میں یہ چاہ رہی تھی کہ فیسلٹیز اپنی جگہ, لیکن ابھی بابر صاحب ظاہر سی بات ہے باس ہیں, CEO ہیں KB ڈیولپرز کے, تو انہوں نے ابھی اتنی پیاری بات کی کہ کم پیسوں میں بھی ہم لوگوں کا بجٹ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایڈوانس لینا ہے, سٹارٹنگ میں جو آپ کی فرسٹ پیمنٹ ہوتی ہے وہ 30% لوگ لیتے ہیں, بالکل, لیکن آپ اس سے بھی کم بجٹ میں ایون دوز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سامنے والے کی بجٹ اس سے بھی کم ہے تو ہم اس کو بھی ایکسیپٹ کر کے اس کے ہاتھ میں چابی دیتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل ہم اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, اور ایسی بے تحاشا مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں یا پہچانتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کہاں لوگوں کو ایڈجسٹ کیا ہے. اور ویژن یہی ہے, وہی بات ہے کہ جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کو ایک اچھی جگہ ملے. میں فیسلٹیز کی بات کر رہا تھا کہ ہم جو پروجیکٹ بناتے ہیں وہ بہت زیادہ دور دراز علاقوں میں نہیں بناتے, یا ایسی جگہوں پہ نہیں بناتے کہ جہاں پر لوگوں کے لیے رہنا مشکل ہے. آبادی میں بناتے ہیں. پروجیکٹ تو سستا سے سستا بھی ہوتا ہے, فائلز مل جاتی ہیں, لیکن کیا ہے کہ وہ یا تو آبادی سے بہت دور ہوتا ہے یا اس کی لوکیشن اتنی دور ہوتی ہے کہ وہاں سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ نوکری پیشہ وہاں سے آ جا نہیں سکتا, اس کو کنوینس نہیں ہوتی. پہلی تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایسی جگہ پر پروجیکٹ بنائیں جہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ ہو. ٹھیک ہے, اور میکسیمم ہماری جتنی بھی ہم نے سوسائٹیز بنائی ہیں
الحمدللہ تمام کی تمام سوسائٹیز ایسی لوکیشن پر ہیں جہاں سے آپ کو ایزیلی لوکل ٹرانسپورٹ مل جاتی تو ہے. عالم صاحب آپ کے پاس ہر طرح کی انفارمیشن ہوتی جی ہے. جی. میں اپنے طور پر ایک انفارمیشن چاہتی ہوں جی کیونکہ جی. مجھے بھی یہ اس چیز میں ہوا ہے انٹرسٹ کہ میں بھی اپنے لیے ایک دو پلاٹ لے کے رکھ ہی لوں. جی تو بالکل. بابر صاحب آپ نے میرے ساتھ تھوڑا کوآپریٹ کرنا ہے. جی بالکل انشاءاللہ. میں نے یہ ضرور پوچھنا تھا کریں کہ گے. آفٹر 3-5 انسٹالمنٹ آپ لوگ ڈیولپمنٹ چارجز یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی ہوتے ہیں اس میں؟ ہماری پہلی تو کوشش یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں ان میں ہم بہت ساری جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ پہلے فائلز بیچتے ہیں یا پہلے پلاٹ سیل کرتے ہیں پھر ڈیولپ کرتے ہیں پھر پوزیشن کی طرف جاتے ہیں، جبکہ ہم پہلے پروجیکٹ ڈیولپ کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، پروجیکٹ تیار کرتے ہیں، اس میں تمام فیسلٹیز لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو پھر انسٹالمنٹ پہ سیل کرتے ہیں. کمال بنا کے. کیونکہ میں نے یہ 2-3 پلاٹس لیے ہیں، میں اب نام نہیں ان کو لے کر پبلسٹی کرنا چاہتی کہ میں نے جو پلاٹ لیے مجھے اس کا لاس یہ ہوا کہ میں نے 13 انسٹالمنٹ دینے کے بعد میں نے جب ان کا پوچھا کہ مجھے اب اس کا کیا بینیفٹ ہے تو مجھے لیٹر آتا ہے، ایون کال آتی ہے اور مجھے بتایا جاتا ہے کہ اب 10 لاکھ مزید آپ نے ڈیولپمنٹ چارجز دینے ہیں، جس سے مجھے اتنا شاکڈ ہوا کہ آپ نے یہ پہلے ہمیں کیوں نہیں بتایا. اور ایون دوست انہوں نے بہت چھوٹا سا لکھ کے نیچے کہ وہ ہم نے تو مینشن کیا ہوا ہے. یہ تو جب آپ بات کرتے ہیں جیسے آپ ابھی انفارمیشن دے رہے ہیں لوگوں کو، یہ انہیں بھی دینی چاہیے. وداؤٹ انفارمیشن آپ کسی کو کیسے پلاٹ دے سکتے ہیں؟ لیکن آپ تو گھر بنا کر بھی دے رہے ہیں. اور ایون آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ساری انسٹالمنٹ ہوئی ہوتی ہے، وہ ساری آپ نے ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہم پہلے کرتے ہیں، اس کے بعد پروجیکٹ کو ہم مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں، سیل ہماری اس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے. اور میکسیمم ہمارے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں کوئی آف گراؤنڈ پلاٹ ہم نہیں سیل کرتے. ہمارے ٹوٹل پلاٹس جو ہوتے ہیں وہ آن گراؤنڈ ہوتے ہیں اور موقع پر موجود ہوتے ہیں. اسی لیے ہم نے یہ فیسلٹی رکھی ہے کہ ہم بکنگ کے اوپر ہی پوزیشن لے لیں آپ ہم سے. اعظم صاحب یہیں پر ہم آپ کی بات کو تھوڑا سا روکتے ہیں، مزید آپ کی بات کو مزید آگے لے کر چلیں گے. ہم ایک نعت دینا چاہیں گے پاکیزہ عباس سے. جی بسم اللہ کیجیے. جی بسم اللہ. کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے. جیسے پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، جیسے پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نماز پھرنا ہوئی کربلا کے بعد، ایسی نماز پھرنا ہوئی کربلا کے بعد، کوئی
وفا کے بعد پہلے وفا کے لکھوں یا لکھوں وفا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے جیسے پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں جیسے پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے قاتل کو بھی عطا کیا شربت حضور نے قاتل کو بھی عطا کیا شربت حضور نے اتنا کرم ہے دیکھیے اتنی جفا کے بعد اتنا کرم ہے دیکھیے اتنی جفا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بہت شکریہ ماشاءاللہ جی. کیا کہتے ہیں بابر صاحب آج کی روحانیت کے بارے میں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. نعت نبی سن کے دل خوش ہو گیا ہے. اس رمضان کے مہینے میں بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ تمام غریب لوگوں کی دعائیں قبول کرے اور ان کی مشکلات آسان کرے. آمین. مشکلات آسان کرنے کے لیے اللہ پاک نے آپ لوگوں کو بھیجا ہے نا. بے شک. رمضان کے مہینے میں میں ہر سال ٹرانسمیشن کرتی ہوں. تقریباً 6 سال سے میں یہ کام کر رہی ہوں اور اس میں بہت سے لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے لوگوں کے لیے آسانیاں پھیلائیں, لیکن انہوں نے اتنی آسانیاں نہیں پھیلائیں کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ جو لے کر آئیں ہم اسے ایکسیپٹ کر کے اس کے گھر میں گھر کی چابی اس کے ہاتھ میں پکڑائیں. یہ بڑی بات ہے. فرید صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ کیا کہتے ہیں آپ نے اتنی بڑی باتیں سنی اور میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو ان کی مال جان عزت آبرو میں برکت عطا فرمائے. واقعی ایسا کوئی نہیں کرتا کہ جس بھی بندہ جس بھی لحاظ سے آئے, بندہ جو بھی آئے, جتنی پیمنٹ اس کی پاکٹ میں ہے اسی حساب سے اسے وہ پلاٹ دے رہے ہیں. بلکہ پلاٹ بھی نہیں, گھر بنا کے دے رہے ہیں. بنا بنایا گھر ود کی کہ آپ یہ پکڑیں اور اب آپ رہیں. بعد میں سارے معاملات سارے بعد میں. ہاں سبحان اللہ. کون اللہ دیتا ہے مزید ابھی یہ برکت عطا بات انہوں نے فرمائے. کی کہ دشمنوں کو بھی شربت عطا کیا اتنی دفعہ. اتنی دفعہ کا مطلب اتنا برا کرنے کے باوجود وہ اتنا عطا کرنے والے ہیں. تو آپ بھی اللہ پاک نے آپ کو بھی اس نیک کام کے لیے چنا ہے. تو بابر صاحب میں چاہ رہی تھی کہ چھوٹی سی آخری بات آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کہ جو اب آپ نے ہماری عوام کے ریلیف کے لیے کیا سوچا ہے, آگے کا سٹیپ کیا ہے ہمارے فیوچر میں, ان فیوچر آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان فیوچر ہم نے
काफ़ी प्लान किया है कि आवाम के लिए हम क्या करें. देखें, सिर्फ गरीब आवाम नहीं है, बहुत बड़ी दुनिया है, इसमें अमीर आवाम भी है. ये प्रोजेक्ट सिर्फ गरीब आवाम के लिए नहीं है, ये सब लोगों के लिए है. और हमने जो सोसाइटीज़ बनाई हैं, जैसा कि आसिम साहब ने पहले बताया है कि हम ऑन ग्राउंड काम करते हैं. पहले हम डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं, फिर हम उसकी बुकिंग स्टार्ट करते हैं. जो बंदा आएगा वो अपने प्लॉट के ऊपर खड़े होकर अपना प्लॉट पसंद करेगा कि मेरा ये प्लॉट है, फ़लाँ नंबर है. फिर अगर उस बंदे ने कैश में लेना है तो मौका पे रजिस्ट्री है, और अगर उस बंदे ने इंस्टॉलमेंट में लेना है तो उसको एक इतनी बड़ी फाइल बना के दे दी जाती है कि उस बंदे को रजिस्ट्री करवाने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती है. अच्छा, कैश में अगर लेना है तब भी उतनी ही पेमेंट देनी है, और इंस्टॉलमेंट पे देना है तब भी उतनी पेमेंट देनी है? कैश पेमेंट में डिस्काउंट होता है, 10% हम डिस्काउंट देते हैं. ऐसा नहीं है कि जिस बंदे ने इंस्टॉलमेंट में लेना है उसको भी वही रेट लगे, और जिसने नकदों में लेना है उसको भी वही रेट लगे. नकदों वाले को 10% डिस्काउंट हम दे रहे हैं, और इसके अलावा भी हम खसूसी पैकेज जो निकालते हैं वो भी हम आवाम को देते हैं. और अभी जो है ना, आवाम के लिए मैं एक कर रहा हूँ कि कोशिश कर रहा हूँ, जो बैंक फाइनेंस का एक सिस्टम लगा रहा हूँ कि जो लोग जिनके पास बिल्कुल भी बजट नहीं है, एडवांस नहीं है, कि हम उनकी किस तरह से हेल्प आउट कर सकें, उनको किस तरह से हम अपनी सोसाइटी में लेके आएंगे, उनको किस तरह घर देंगे. इसकी एक अभी डिस्कशन चल रही है, और मेरी 1-2 बैंक से बात हो चुकी है. अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अनकरीब ही हम अनाउंसमेंट करेंगे, एक नोटिफिकेशन जारी होगा कि जिस बंदे ने घर लेना है या प्लाट लेना है वो आए और केबी डेवलपर से अपना प्लाट या घर बगैर एडवांस में हासिल करें. कमाल हो गया. ये भी देखिए एक और मज़ीद हमें सुनने को मिल गया. इसके अलावा अभी हमारी ट्रांसमिशन से पहले एक बात चल रही थी जिससे मैं बहुत एक्साइटेड हुई थी इस बात को सुन के, कि आपने बहुत लो बजट में भी एक सोसाइटी तैयार कर रहे हैं आने वाले वक्त में. एक नया प्रोजेक्ट इंशाल्लाह लॉन्च होने जा रहा है बिल्कुल लो बजट में, जिसके जो सहूलियात हैं वो मुकम्मल होंगी, सड़कें खुली होंगी, और जो एक ज़रूरियात ज़िंदगी है वो उसमें पहले से डेवलप होगा. और फिर हम उसकी एक इवेंट प्रोग्राम रखेंगे जिसमें उस सोसाइटी को अनाउंस किया जाएगा, और जो बिल्कुल ही कम बजट में होगा. हम जो भी प्रोजेक्ट लेके आते हैं उसको माइनर रेट पे स्टार्ट करते हैं, और कल को उसमें डे बाय डे उसमें रेट वगैरह को इंक्रीज़ करते हैं, ताकि जिन लोगों ने अपना प्लाट या घर वहाँ ख़रीदा है उनको भी एक फ़ायदा हो, कि उसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो उस बंदे को फ़ायदा है. जितनी देर में बंदे ने किस्तें अपनी अदा करनी है, उतनी देर में उस बंदे का घर हो या प्लाट हो इंशाल्लाह डबल से ज़्यादा रेट हो जाएगा. देखें, कोई बंदा आज के दौर में, जो भी मैं एक बात कर रहा था कि अमीर अवाम जितनी भी बैठी हुई है, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सबको पता है ये एक ज़िंदगी में देखें मामूल बना हुआ है. गरीब अवाम ने अपनी एक सेविंग करनी होती है, ठीक है. अमीर अवाम अपनी सेविंग्स वगैरह नहीं करती है. गरीब अवाम जो फेरी वाला है, जो रेहड़ी वाला है, वो भी एक अपना बजट बनाए हुए हैं, कोई 2.5-3 लाख रुपए वो जोड़ के रखते हैं. वो कमेटी की सूरत में हो, वो किसी और अपने सरमाए की सूरत में हो, वो अपना एक बजट बनाए होते हैं कि ज़िंदगी में कहीं भी कोई मुश्किलात पेश आ जाती हैं तो वो उसका निकाल कर इस्तेमाल कर सकें. हाँ. तो जो लोग किस्तें आजकल अदा कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा गरीब है जिसने 2.5-3 लाख की कमेटी ना डाली हो. वो लोग अपनी कमेटी उठाएं, हमसे आके प्लाट खरीदें, और कमेटी अदा करने की बजाय अपने प्लाट की किस्त अदा करें. देखें, कमेटी की कीमत आपको उतनी ही मिलनी है, जबकि प्लाट की कीमत दुगनी हो जाएगी जब वो अपने पास रहेगा. तो ज़बरदस्त, ये बहुत बड़ी बात है कि ज़मीन जो है वो इसी तरह की है. तो बाबर साहब, इतनी अच्छी बातें जो अब आप कर रहे हैं, इसके बाद हम आपकी एक जो लास्ट हमारी जो टॉपिक पे बात होगी उस पर हम लेकर चलेंगे आपकी केबी न्यूज़ चैनल के बारे में. उसके बारे में भी बात करेंगे. हम लेंगे नात फरीद साहब से. फरीद साहब प्लीज़ बिस्मिल्लाह. मैं एक बड़ा खूबसूरत एक कलाम है, ख़ास तौर पे मैं ये केबी डेवलपर्स के नाम के करूँगा कि अल्लाह पाक इनको दिन चुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए. बड़ा ही खूबसूरत कलाम है. अपने दामान शफात में
چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. یقین مانے یہ ایسے کام ایسے نہیں ہو جاتے. یہ سرکار کی نگاہ ہو ان کا کرم ہو تبھی یہ معاملات تبھی پیش آتے ہیں. سرکار کی طرف سے بات بنے تو پھر ہی سب معاملات اس طرح کے کریٹ ہوتے ہیں. سنیے میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا ہو میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. بڑا ہی خوبصورت شعر جناب. ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا. ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے یا رسول اللہ ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا. آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا اپنے امان جوات میں چھپائے رکھنا. میں نے مانا میں نکما ہوں مگر آپ کہوں میں نے مانا یا رسول اللہ میں نے مانا میں نکما ہوں مگر آپ کہوں میں نے مانا میں نکما ہوں مگر آپ کہوں اس نکمے کو بھی سرکار
رکھنا اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. دعا کرتے ہیں کہ جس طرح سرکار کی رحمت اس ٹائم ہم سب پر ہے, اللہ پاک روز محشر بھی ہمیں سرکار کی گیسوں والا سایہ نصیب فرمائے, سرکار کی کملی کا سایہ نصیب فرمائے, سرکار کا پڑوس نصیب فرمائے. سنیے جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے, جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے, اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا, اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. اور آخری شعر خاص طور پہ آپ کی نظر کروں گا, آپ نے جو خوبصورت بزم سجائی ہے, آج ہم سب کو بلایا ہے, اللہ پاک آپ کو دارین کی نعمت عطا فرمائے. بڑا ہی خوبصورت شعر. ان کے آنے کی گھڑی ہے, وہ ہے آنے والے, ان کے آنے کی گھڑی ہے, وہ ہے آنے والے, ان کے آنے کی گھڑی ہے, وہ ہے آنے والے. میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا, میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا, اپنے دامان جواد میں چھپائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آپ کی ساری باتوں کا نچوڑ ایک نعت میں انہوں نے پیش کر دیا کہ میرے سرکار ہماری بات بنائے رکھنا. جی ناظرین, لاسٹ بات کرنی تھی میں نے بابر صاحب سے کہ بابر صاحب اب جو آپ نیا کام کرنا چاہ رہے ہیں KB نیوز چینل کے بارے میں, تو بات کرتی ہوں میں. آپ سب سے پہلے ڈیٹیل بتا دوں کہ ٹی وی چینلز ٹھیک ہے, لوگ اب ہر کسی کے پاس فرید صاحب موبائل ہے, تو ٹی وی بہت کم لوگ دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا کو زیادہ لائک کرتے ہیں. جیسے ہی آپ موبائل آن کرتے ہیں, یوٹیوب آن کرتے ہیں, فیس بک آن کرتے ہیں, یا آپ گوگل کچھ بھی سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سب سے پہلے ٹی وی چینلز کی ایسی چیزیں نہیں آئیں گی. جو آپ نے سوشل میڈیا پہ کوئی چیز ڈالی ہے اس کی آپ اپلوڈنگ دیکھتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو ابھی میری یاحیہ سے بات ہو رہی تھی کل سے, تو اس نے مجھے بتایا کہ ہما ہم نا آپ KB نیوز چینل کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, ہم اسے ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. جہاں ہماری اتنی سوسائٹیاں ورک کر رہی ہیں, اس کے لیے ہمارا چینل جب ورک کرے گا تو اس کی زیادہ ورتھ بنے گی. جو لوگ گھر بیٹھ کر نہیں جانتے وہ سوشل میڈیا کے تھرو آپ کو جان سکیں گے, اور جو آپ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایزیلی آپ ان تک کنوے کر سکتے ہیں. تو کیا یہ بات آپ چاہ رہے ہیں KB نیوز چینل کے بارے میں؟ جی, KB نیوز کا وین یہی ہے, اور KB نیوز کا ایک منفرد وین ہے کہ ہم یہ KB نیوز بنا کیوں رہے ہیں, ہمارا کیا وین ہے اس کے پیچھے, اس کا میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں. KB نیوز دراصل ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیوز پہ ماشاءاللہ سے ساری جو عوام کی جو کوریج ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی کچھ ایسے مسائل ہیں جو ہمارے سامنے ہیں لیکن وہ نیوز کی رسائی تک نہیں ہے.
تو ہم ان لوگوں کے لیے اپنا KB نیوز لانچ کر رہے ہیں کہ جہاں تک پروفیشنل نیوز کی رسائی نہیں ہے وہاں تک کم از کم ہماری رسائی ہو. ہم جو یہ KB نیوز کرنے جا رہے ہیں اس پہ ہم کریں گے جو یہ قوم ہیں ان کے اوپر بھی ہم اس کو کوریج کریں گے, جیسا کہ الحمدللہ ہم میو لوگ ہیں, میواتی لوگ ہیں, تو ہم نے اپنے میواتی کلچر کو بھی اس میں کور کرنا ہے. کتنا میٹھا ایک ان کا ہے میوہ, میٹھی بات ہے نا میوہ, کہ یہ میوہ ہیں اور میوہ بانٹتے ہیں. تو میواتی صاحب, میں کہتی ہوں بابر صاحب مجھے آج پتہ چلا کہ آپ میواتی ہیں, تو آپ میٹھے ہیں بہت, یعنی کہ آپ میٹھا ہیں تو میٹھا ہی بانٹ رہے ہیں, میٹھا ہی لوگوں کو کنوے کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے لیے کسی غریب بندے کے لیے یا کوئی سیاستدان ہے جو دوسرا تیسرا ہے ان کے لیے ہمارے دل میں کوئی میل نہیں ہے. ہمارا دل اپنی عوام کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, تمام مسلمانوں کے لیے ہمارا دل بالکل صاف شفاف ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوام کے کسی طرح سے کام آ جائیں. ہم نے پہلے کوشش کی سیاست میں آ کر عوام کی مدد کی جائے, ان کے مسائل حل کیے جائیں. وہ اگر نہیں ہو سکا تو ہم نے کچھ اور بھی جو ہے گورنمنٹ ادارے سے جو اپروچ کی ہے ہم نے, وہ صرف یہ کہ ہمارا مقصد ہے غریب عوام کی مدد کرنا, اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا. اور جس طرح کے فلسطین کے اوپر آج کل ویڈیوز بن رہی ہیں, جو لوگ ان کی سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں, کم از کم دیکھیں ایک حدیث ہے, کم از کم جو بندہ برا ہے نا اس کے لیے ہم کوشش کریں, سختی کریں. سختی نہیں کر سکتے تو اس کو منع کریں, اگر اس کو منع نہیں کر سکتے کم از کم ہم اس کو دل میں ہی برا کہیں. ٹھیک ہے, ہم نے کسی نہ کسی طرح سے آپ اسے شیئر کریں تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت پیدا ہو, اور کچھ کبھی تو کوئی تو ایسا نکلے کہ وہ جا کے ان کے لیے ہیلپ کر سکیں. ہم تو نہیں تو اللہ پاک کسی بھی ایسے شخص کو, جیسے پہلے دور میں ہمارے انبیاء کرام صحابہ کرام اتنے وجد کے لوگ تھے کہ مسلمانوں کے لیے کتنا ایک دوسرے کے لیے جو ہے احتجاج کرتے تھے, اور کتنی جنگیں لڑی ہیں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کی آل اولاد نے, صحابہ کرام نے. تو پھر کہیں جا کر ہمارا دین اسلام جو ہے وہ وجود میں آیا. انشاءاللہ ہم غریب عوام کی مدد کے لیے آئے ہیں, ہم ان کی مدد کریں گے. ہمارا دل چاہتا ہے, یہ ہماری خواہش ہے. دیکھیں کہیں ہم پورا نہیں اتر پاتے ہیں, بڑی بات نہیں ہے, لیکن ہم نے اپنی نیک خواہش رکھی ہے, عوام کے لیے خواہش رکھی ہے, اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خواہش رکھی ہے. تمام مسلمان بھائیوں کو بھی چاہیے وہ ہمارے ساتھ مل کے کوپریٹ کریں اور ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہم نے ایک ویژن نکالا ہے, ہماری ایک سوچ ہے تو ہم ہی اس کو کریں گے. دیکھیں تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کی سپورٹ کریں, ہر لحاظ سے سپورٹ کریں. ہم نے ایک KB نیوز کے نام سے جو چینل نکالا ہے وہ تمام لوگوں کے لیے نکالا ہے, تمام لوگ اس کے ساتھ کوپریٹ کریں. آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا, اور جو کمنٹس آپ کرنا چاہتے ہیں, ان سے پوچھنا چاہتے ہیں, ان کے چینل پہ وہ کمنٹ بھی کیجئے گا, اور چینل کو سبسکرائب اس لیے کیجئے گا کہ ڈیلی کی ڈیٹیل جو ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کے تک کنوے ہو سکے, آپ تک پہنچ سکے, اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں. جی بابر صاحب. جی تو آج کی جو اس دعوت میں مس نے ہمیں دعوت دی ہے, اس میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. بڑی خوشی ہوئی ہے یہاں پہ آ کے, لوگوں کے اخلاق دیکھ کے دل خوش ہو جاتے ہیں. جزاک اللہ. یہ آپ کا بانٹا ہوا پیار ہی ہے جو آپ کو ملتا ہے, جو آپ انسانیت کا اندر, وہ کہتے ہیں جس کے پاس جتنا ہوتا ہے, جو ہوتا ہے, جیسا ہوتا ہے, اسے ویسا ہی ملتا ہے. میرے پاس جتنی زیادہ عزت ہوگی میں اتنا عزت دوں گی, عزت دے سکتا ہے, اور جس کے پاس جتنی زیادہ ذلت ہوگی وہ سامنے والے کو اتنا ہی زیادہ ذلت دے گا. جو آپ نے یہ خوشبو نعت کا پروگرام کیا ہوا ہے یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے, تو نیکیوں والا کام ہے. بابر صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کے بعد, ہر سال ہماری ٹرانسمیشن ہوتی ہے, اس کے بعد الحمرا ہال میں جو ہمارا مال روڈ پر ہے وہاں پر ہم ایوارڈ سیرمنی کا انعقاد کرتے ہیں. فرید صاحب جانتے ہیں کہ میں اسے بھرپور طریقے سے اسے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تاکہ سب جتنی بچیاں یہاں ٹرانسمیشن پہ پڑھ کر گئی ہیں, بچیاں یا بچے, ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے, انہیں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اپریشیٹ کر سکیں تاکہ وہ ایک نیک کام کی طرف نکلیں تو وہ نیک کام کی طرف ہی رہیں, تو بد کی طرف نہ جا سکیں. تو میں چاہوں گی ہمارے ساتھ ایک نئی مہمان موجود ہیں, کافیہ نثار. السلام علیکم کافیہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں بیٹا؟ جی ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ آپ بھی شکر اللہ کا, بہت پیارے لگ رہے ہو آپ بھی. جزاک اللہ. تو کافیہ کیا سنا رہے ہو؟
मैं मदीने का कलाम सुनाऊंगी। माशाल्लाह पहले इतना अच्छा माहौल है। माहौल है, तो अल्लाह पाक हम सबको मदीने की हाजिरी नसीब अता आमीन फरमाए। आमीन। ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਰਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਰਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਰਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਦਾ, ਬਨ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ, ਬਨ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਦਾ, ਬਨ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਦਾ। ਸੁਨਿਆ ਏ ਮਦੀਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ, ਸੁਨਿਆ ਏ ਮਦੀਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਹੋ ਜਾਏ ਕੁਰਬਾਨ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਰਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਜੋ ਕਰ ਆਏ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਜੋ ਕਰ ਆਏ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ एहसान मदीने दा, सारी उम्र नहीं दे सकते एहसान मदीने दा, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਰਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਦਾ। ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਕੋ ਜੇ ਕਮਲ ਲਈ, ਕਮਲ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਦਾ, ਇਸ ਕੋ ਜੇ ਕਮਲ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਰਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਦਾ, ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਦਾ। मेहमान ख़ास हमारे बाबर साहब आज की ट्रांसमिशन को एंजॉय भी कर रहे हैं, एक माहौल बना है, समा बना है, बहुत खुश हो रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं बच्चों को भी सुनकर। तो आज की ट्रांसमिशन का हम इख्तिताम करना चाहेंगे। फरीद साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, पाकीज़ा अब्बास आपका बहुत शुक्रिया, काफिया निसार आपका बहुत शुक्रिया, बाबर साहब, आसिम साहब और यहया जो कि आपके कोऑर्डिनेटर हैं, पूरे प्रोग्राम के साथ आपके साथ चलते हैं। तो बाबर साहब आखिरी बात थोड़ा सा टच मैंने चाह रही थी कि अवाम अगर ये डाउट में हो
کہ یہ صرف بول رہے ہیں یہ ان کا کارڈ ہے ہمارے پاس، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کارڈ میرے پاس ہے میں آپ تک نہیں پہنچا سکوں گی تو اپنے اپنے موبائل کھول لیجئے اور نمبر بابر صاحب کا نوٹ کر لیجئے، تاکہ آپ جا کر اسپیشل اگر نہیں بات کر سکتے آپ کال پہ بات کر لیجئے، ان سے زیادہ ڈیٹیلز لے سکیں تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ جی بابر صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی مس نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے صرف یہاں آ کے کہا ہو، یہاں آ کے صرف ایک شو کیا ہو اور بس چلے جائیں۔ دیکھیں یہ بات بالکل حقیقت ہے، وہاں علاقے کے لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ جب سے پاکستان بنا ہے نمبرداری ہمارے پاس ہے، گاؤں کے نمبردار ہیں، گاؤں کے تمام مسائل کے جو جی جو مسئلے مسائل ہیں ان کو ہم سلجھاتے ہیں، پنچایت وغیرہ کرتے ہیں ہم۔ اچھا ان کے ہیڈ ہوتے ہیں، وہ جیسے پہلے گاؤں میں ہوا کرتی تھی ویسے بھی ہوتی ہے۔ ہمارا گاؤں اسلام پورہ ہے ماشاءاللہ سے، تمام سہولیات وہاں موجود ہیں، لوگ بہت اچھے ہیں وہاں کے، لیکن دائیں بائیں جو لوگوں کے لڑائی جھگڑے یا کوئی بھی طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں آپ سولو کرتے ہیں، ہاں ان کو ہم حل کرتے ہیں، اور لوگ وہاں کے لوگ جانتے ہیں۔ ہم یہ باتیں صرف کہہ نہیں رہے، کریں گے بھی۔ آپ میرا نمبر نوٹ کر لیں 0319 466 0366 0319 466 0366 یہ میرا نمبر ہے۔ جس بھائی نے بہن نے جو بھی میری اس آواز کو سن رہا ہے وہ اس نمبر پہ رابطہ کرے، اپنے لیے کوئی پلاٹ وغیرہ بک کروائے، اپنا کوئی مسئلہ مسائل ہے تو وہ ہمیں بتائے۔ جی جی بے شک جی ہم حاضر ہیں، ہم عوام کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کے بی ڈیولپرز اور کے بی نیوز عوام کی خدمت کے لیے بنا ہے، خدمت کرتے کرتے ہی دنیا سے چلے جائیں گے۔ اللہ آپ کو زندگی صحت تندرستی دے اور یوں ہی آپ خوشیاں بانٹتے رہیں اور برکتیں، اور اللہ پاک اپنی طرف سے بھی جتنی بھی رحمتیں برکتیں فضیلتیں ہیں آپ کی لائف میں آپ کی زندگی میں شامل حال رکھے اور آپ بھی خوش و خرم آباد رہیں۔ عاصم صاحب بہت شکریہ یہاں، تھینک یو سو مچ۔ بابر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور آج کی ٹرانسمیشن کو اختتام پر لے کر جاتے ہیں۔ پھر سے نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کی پیش خدمت، اور آج کی ٹرانسمیشن کو اختتام کرتے ہوئے میں چاہوں گی دعا قاسم جو ہماری ڈیلی ٹرانسمیشن کی جو ہے لیجنڈ سٹار ہیں، ہم ان سے ہی اختتام کرتے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت ننھی ہیں لیکن آواز میں بہت تڑک ہے، اور یہ محمد شہزاد ناگی صاحب کی شاگردہ ہیں، کیسے نہ اسٹرانگ ہوگی جی۔ بات کرتے ہیں دعا قاسم سے۔ السلام علیکم دعا۔ وعلیکم السلام۔ آج پھر کیسی ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، آپ سنائیں۔ چلے ذرا آج سنائے تڑکتا بھڑکتا کوئی کلام جلدی سے۔ میری مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے قصوں کو سہارا ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو کرے جا مہربانیاں،
مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔